واقعی دنیا پیٹرو ڈالر سے پیٹرو یون کی طرف جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل آئل ٹریڈ صرف امریکی ڈالر میں ہوگی کہ دنیا کی 80% آئل ٹریڈ ڈالرز میں ہوتی ہے؟ فیس چائنیز یون میں بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ کرنسی کی جنگ نہیں بلکہ اکنامک پاور شفٹ ہے کہ دنیا میں ڈی ڈالرائزیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ السلام علیکم دوستو، دس از محمد سلیمان اینڈ یو آر واچنگ گراؤنڈ ریالٹیز۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپکس پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک جیو پولیٹیکل ایشو نہیں بلکہ پوری دنیا کے اکنامک سسٹم کو بدلنے کی طرف اشارہ دے رہا ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے وہ صرف ایک وار نہیں بلکہ اس کے اثرات سیدھے جا رہے ہیں عالمی اکنامک سسٹم، آئل ٹریڈ اور کرنسی پاور کے اوپر۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں آج سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا واقعی دنیا پیٹرو ڈالر سے پیٹرو یون کی طرف جا رہی ہے؟ اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پیٹرو ڈالر سسٹم 1970 کی دہائی میں اس وقت آیا جب برٹن ووڈ مکمل طور پہ ختم ہو گئی تھی، اور امریکہ نے سعودی عرب جیسے بڑے آئل پروڈیوسرز ممالک کے ساتھ ایسے ایگریمنٹس کیے کہ انٹرنیشنل آئل ٹریڈ صرف امریکی ڈالر میں ہوگی، اور اس چیز نے ڈالر کو ایک عام کرنسی سے اٹھا کے گلوبل ریزرو اکانومی بنا دیا۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی 80% آئل ٹریڈ ڈالرز میں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو بہت بڑا فائدہ ملا، جیسے سستا قرض لینا، لانگ ٹرم ڈیفیسٹ چلانا اور گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشن پہ اپنا اثر رکھنا۔ لیکن دوسری طرف یہی سسٹم بعد میں ایک اکنامک ویپن بھی بن گیا، جس کے ذریعے امریکہ نے سینکشنز، فائنینشیل پریشر کے ذریعے کئی ممالک پہ دباؤ ڈالا، جس میں ایران، روس جیسے ممالک بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اب اگر آج کی صورتحال دیکھیں تو سارا فوکس آ جاتا ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ، جو دنیا کی ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک واٹر وے ہے، جہاں سے تقریباً دنیا کا 20% آئل اور LNG سپلائی گزرتی ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے جیو پولیٹیکل گیم چینج ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ایران نے حالیہ دنوں میں اس اسٹریٹجک لوکیشن کو ایک ٹول لیور کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دی ہے، جہاں سے وہ گزرنے والے شپنگ ویسل سے فیس لے رہا ہے، اور کچھ کیسز میں یہ فیس چائنیز یون میں بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور رپورٹس کے مطابق کم از کم 2 یا اس سے زیادہ شپس نے یہ پیمنٹ یون میں کی ہے، اور اس بات کو چین کی وزارت تجارت نے بھی انڈائریکٹلی کنفرم کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایران نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ ایک نیا سسٹم یعنی پیٹرو یون کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا کہ ایران کا تقریباً 80% سے زیادہ آئل ایکسپورٹ چین خریدتا ہے، اور اس کے بدلے میں چین ایران کو مشینری، الیکٹرانکس، کیمیکلز اور انڈسٹریل مٹیریل سپلائی کرتا ہے، یعنی یہ ایک مکمل بارٹر پلس یوان بیس ٹریڈ سسٹم بنتا جا رہا ہے۔ اب اگر گلوبل فگرز دیکھیں تو صورتحال اور بھی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ اور دیگر فائنینشیل سورسز کے مطابق آج بھی گلوبل فورن ایکسچینج ریزرو میں ڈالر کا شیئر تقریباً 57% ہے، یورو کا تقریباً 20% ہے، جبکہ چائنیز یون صرف اور صرف 2% کے آس پاس ہے، اور گلوبل ٹریڈ میں یوان کا شیئر تقریباً 3.7% ہے۔ یہ فگرز یہ دکھاتے ہیں کہ یوان اب بھی ڈالر کے لیول پہ نہیں ہے، لیکن اس کا گراف آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے۔ اسی دوران ایک اور بڑا فیکٹر سامنے آیا جب روس یوکرین وار کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روس کے اربوں ڈالر کے ایسڈ فریز کیے۔ اس واقعے نے دنیا کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا، اگر ڈالر سسٹم کے اندر بیٹھ کر کسی ملک کے پیسے فریز کیے جا سکتے ہیں تو پھر یہ فائنینشیل سیکیورٹی رسک بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب بہت سے ممالک ڈی ڈالرائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی ڈالر پہ انحصار کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ڈالر فوری طور پہ ختم نہیں ہوگا بلکہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، جسے ہم گریجول ایروژن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ڈالر کی پاور آہستہ آہستہ کم ہوگی لیکن ختم نہیں ہوگا۔ جبکہ کچھ دوسرے اکانومسٹ یہ کہتے ہیں اگر چین، ایران اور دیگر برکس ممالک نے اپنا ٹریڈ سسٹم مضبوط کر لیا تو پھر آنے والے وقت میں ایک ملٹی پولر فائنینشیل ورلڈ بن سکتا ہے، جہاں صرف امریکہ کی اجارہ داری یعنی ہیجمنی نہیں رہے گی۔ لیکن یہاں ایک اور اہم پوائنٹ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، یوان کو ابھی بہت سے بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یوان ابھی تک فری کنورٹیبل کرنسی نہیں ہے، یعنی اسے ہر جگہ آسانی سے ایکسچینج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ چین کی کیپٹل کنٹرول پالیسیز اور فائنینشیل ٹرانسپیرنسی پر بھی عالمی سطح پہ سوال اٹھتے ہیں۔ اسی وجہ سے انٹرنیشنل انویسٹرز ابھی بھی یوان میں مکمل طور پہ اعتماد نہیں کرتے۔ اس پورے معاملے کو مختصر طور پہ دیکھا جائے تو یہ ایک سادہ کرنسی کی جنگ نہیں بلکہ اکنامک پاور شفٹ ہے۔ پیٹرو ڈالر سسٹم ابھی بھی مضبوط ہے کیونکہ دنیا کی زیادہ تر آئل ٹریڈز ڈالرز میں ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران، چین، روس جیسے ممالک متبادل راستے تلاش کر رہے ہیں تاکہ سینکشنز اور امریکی اکنامک پریشر سے بچ سکے۔
اسٹریٹ آف ہارمز جیسے راستوں میں یوان میں ادائیگی اور متبادل ٹریڈ ماڈلز اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں ڈی ڈالرائزیشن کا آغاز ہو چکا ہے، مگر یہ ابھی ابتدائی اور محدود سطح پر ہے۔ ریئلٹی یہ ہے کہ یوان ابھی ڈالرز کا متبادل بننے کی پوزیشن میں ہی نہیں، کیونکہ اس پر کیپٹل کنٹرولز اور فری کنورٹیبلٹی کی کمی موجود ہے، اس لیے فوری تبدیلی ممکن ہی نہیں لگتی۔ آخر میں کنکلوژن یہ ہے کہ دنیا نہ ہی مکمل طور پہ ڈالر سے باہر نکلے گی اور نہ ہی یوان فوری طور پہ اس کی جگہ لے لے گا، بلکہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں گلوبل سسٹم آہستہ آہستہ ون کرنسی ڈومیننس سے نکل کر ملٹی کرنسی اور ملٹی پولر اکانومی آرڈر کی طرف جا رہا ہے، اور یہی تبدیلی آنے والے سالوں میں عالمی طاقت کا توازن بدل سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔